کہ عمران خان کے بغیر پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر پاکستان میں مستقبل شریف خاندان کا ہے تو پھر پاکستان اور پاکستانیوں کا کوئی مستقبل نہیں؟ احمد علی خان صاحب، آپ کا سوال بڑا لوڈڈ اور بہت طاقتور سوال ہے۔ پہلے تو میں اس کی ایک فلسافیکل ایکڈیمک قسم کی ایکسپلینیشن آپ کو دوں گا۔ یاد رکھیں، انسان فانی ہے۔ امیر تیمور کو کہتے ہیں ارتھ شیکر، اور یہ میں نہیں کہتا، ہیرلڈ لیم نے لکھا ہے، امیر تیمور دا ارتھ شیکر، دنیا جھنجھوڑ دی۔ قبر میں پڑا ہے، دنیا موجود ہے۔ الیگزینڈر دا گریٹ موجود۔ اچھا، یہاں تک کہ یہ تو دنیا داری کی بات ہے نا جی، پیغمبر رخصت ہو جاتے ہیں تو یہ رب العالمین کے اپنے فیصلے ہیں۔ ناگزیر لوگوں سے ایک محاورے کا اردو ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ناگزیر، انڈسپینسبل، ناگزیر لوگوں سے قبرستان بھرے پڑے۔ دنیا بڑی ظالم ہے، یہ نہیں رکتی۔ اور میں نے ایک بار یہ لکھا تھا، زندہ صرف عوام رہتے ہیں، طبقات تو بلینئرز اور بڑے طاقتور تو فلانا کدھر گیا خروشچیو، کل کی باتیں، اسٹالن، ہٹلر، کہیں بھی نہیں پاکستان کی تاریخ میں تو۔ اچھا، پاکستان کے رہنے نہ رہنے، پہلے دو لخت آپ نے کہا پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا۔ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں پاکستان کا ماضی کیا ہے۔ یہ آدھا ٹوٹ چکا ہے، دو لخت ہو چکا ہے۔ مشرقی پاکستان کو آج ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں۔ کسی بھی ملک کے مستقبل کا تعلق بنیادی طور پہ اس کے شہریوں کے ساتھ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، پھر ان کی پالیسیز، ان پہ عمل درآمد، اداروں پہ، انڈیویجولز نے۔ جسٹس کارنیلیس تھے، تب بھی ہر ایک کو انصاف نہیں ملتا تھا۔ آپ بتائیں مجھے، جسٹس کیانی جیسے قابل احترام لوگ تھے، بھگوان داس جیسے لوگ تھے، سب کو نہیں۔ بوسائے مرگ، جتنی تباہی، گندگی، غلاظت، میرٹ کی پامالی، پیسہ انٹروڈیوس کرایا، سیاسی ورکر برباد کیا، سب سے بڑا جرم۔ آج پاکستان میں کوئی سیاسی ورکر نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے نظریات کی خاطر، اپنی پارٹیز کی خاطر اچھا برا جو بھی تھا کرتے تھے۔ شیخ مجیب الرحمان، جسے ہم غدار کہتے رہے، بنگلہ دیش کا، جو وہ سائیکل پہ فاقوں کے ساتھ ادھر ادھر گاؤں میں، ویران علاقوں میں دھکے کھاتا پڑتا تھا، پاکستان کے لیے ووٹ مانگتا تھا۔ اس نے، میں 73-45 when I started my career، کبھی خدا کی قسم میرے کسی ہم وطن یا ہم پیشہ سے پوچھ لو، لفافہ جرنلزم سنا ہی نہیں تھا۔ جرنلزم کو کرپٹ کیا، سیاسی ورکر کو کرپٹ کیا۔ پہلی بار سیاہ دھبا پڑتا ہے، آپ چونک جائیں تو چونک جائیں، ورنہ وہ دھبا پھیلنا شروع ہوتا ہے، پھر پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل ایک بار کالا ہو جائے تو اس پہ جتنی مرضی کالک چڑھاؤ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بہت کس آف ڈیتھ ہے، یاد رکھنا۔ یہ خاندان، مجھے کسی سے کوئی دلچسپی نہیں، میری وائرل رہی ہے پچھلے دنوں میں، شاید اب بھی ہو، چراغ بجھا دیے کہ جس نے جانا ہے جاؤ، چونکہ موت سامنے تھی، کوئی نہیں گیا۔ اسے کہتے ہیں وفا۔ باقی وفا کوئی 1300 سی سی یا 500 800، مجھے نہیں پتا سی سی کو گاڑی ہوتی ہے، قسطوں پہ لے آؤ گے۔ موقع پرست، دی انٹائر سوسائٹی، یہ فارچون ہنٹرز، کلائمبرز، اور کیا کہنا چاہیے، یہ بہت سے لوگ جو کرتے رہے ہیں، انہوں نے دہاڑیاں لگانی ہوتی۔ میں نے ابھی مثال دی ہے کہ ابھی 1 سال چند مہینے ہوئے تو پی ٹی آئی کی حکومت کو میں نے ادھیڑنا شروع کر دیا تھا۔ کیوں؟ دوست وہ ہے جو تعریف میں تو شاید بخل کر جائے، لیکن اگر تنقید ہو تو وہ کہے ہوئے بندے بنو۔ یہ اچھا،
سو باقی رہ گیا 9 مئی والی بات، تو مجھے آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی. ہمارے ہاں کہتے ہیں شاہ سے زیادہ پتہ نہیں کیا، وہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار. یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا، مجھے ایک دفعہ ایک سرکاری افسر نے بتایا تھا کہ ہمارا پرابلم ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو کہنا ہوتا ہے کہ یار تھوڑا جہا کھچنا. وہ اگے اپنے نمبر 2 نو کہندا ہے اوے ذرا ٹھیک کھچنا ہے. وہ اپنے اگلے نو کہندا ہے کہ اوے کہو جے کھچی کہ مزہ آ جائے. اور نیچے تک جاتے جاتے اس بندے کا حشر نشر ہو جاتا ہے. یہ صورتحال ہے. یہ بے ضمیری جو ہوتی ہے نا، ہاں سے ہاں ملانا اور ہر بات میں یہ وہ وغیرہ، وہ یہ باضمیر بازمور نہیں ہوتے. وفا کوئی معمولی چیز ہے. مثال دی ہے نا تاریخ میں. وفا کیا ہوتی ہے؟ میرا ایک شعر سنیں. میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. یہ ہوتی ہے وفا. حضرت حر پتہ تھا انجام کیا ہونا ہے، بے چینی میں ٹہلتے رہے، اپنے خیمے میں گئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ ایک ضروری بات کرنی ہے. اہلیہ بھی سبحان اللہ کیا خاتون ہوں گی. انہوں نے کہا اور بات کرنے کی ضرورت نہیں، تیرے چہرے پہ لکھا ہے جو فیصلہ ہے ٹھیک ہے. اور وہ زندگی، کامیابی اور منصب چھوڑ کے موت کو گلے لگانے چلے گا. یہ ہوتی ہے وفا. یہ ٹکے ٹوکری لوگ بےچارے بھوکے ننگے، جن کو ویسے ہی حرام پہ لگا دیا گیا ہے. میں نے کئی سال پہلے وہ محاورہ بن گیا ہے. اب وہ ہماری جرنلزم میں محاورہ ہے، روغنی نان نہیں. میں نے ایک بار کہا تھا کہ یہ بندے نہیں ناچتے، یہ روغنی نان ناچتے ہیں. یہ بریانی تمالیں ڈالتی ہے. ہاں بھیا بے جاوے جاوے. اچھا، اور لوگ ایسے کوئی ان کا کوئی آگا پیچھا ہی نہیں ہے میرا خیال ہے. یعنی ایک عورت ہے، اس نے 25 کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے پیاری بہنوں، بہنیں ننگی چٹی، وہ برا حال، سر ننگا، پاؤں ننگے، وہ تالیاں مار رہی. وہ کون ہے یہ؟ بھوکے ننگے گئے. بھائیو اندازہ لگاؤ. ہم صاحب کسی کو کہے بھائیو، وہ آگے کھڑے ہوں بے روزگار بھوک مرے. بزرگوں، بزرگ کانبرے ٹھنڈ جائیں. یہ جھوٹ کا کاروبار ہے. سیاست کی طرف جاتا وہ ہے جس میں کوئی نقص ہو. ہمارے چیف جسٹس سندھ نے بھی چند دن پہلے کسی کو کہا ہے تجھے فارم نہیں بھرنا آتا، جا رزق کے حلال کھا، بچوں کی تربیت کر. سیاست اچھی چیز نہیں. وجہ